اب جب پیغمبر نے یہ منظر دیکھا 3 دن تک یہ اذیت برداشت کرتے رہے، تو پھر حضور نے ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھایا اور باہر نکلے، اور نکلنے کے بعد پورے مجلس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لَأُوتِيَنَّ رَاحِيَةَ غَدًا، ایسا ہی ہے، رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، دیکھو کل میں علم اسے دوں گا کہ جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، فرار نہیں ہوگا۔ اب جب اعلان کر کے خیمے کے اندر چلے گئے، حضور تو خیمے میں چلے گئے، اب توجہ کیجئے گا جملے کے اوپر، حضور گئے خیمے کے اندر، اب جو مسلمان ہیں سب کے اندر یہ بےتابی پیدا ہو گئی، تو جہاں علم پہ اتنے سارے علم ملنے پر اتنے انعامات ملنے والے ہوں کہ جس کے ہاتھ میں علم دیکھو اسے مرد سمجھو، جس کے ہاتھ میں علم دیکھو اسے کرار سمجھو، اسے مرد میدان سمجھ دو، وہ فرار نہیں ہوتا، تو بتائیے ان کی راتوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ برائے خوشنودی قائم آل محمد صلوات صلی علی محمد بارے دیگر بابا سے بلند صلوات صلی علی محمد۔ تو اب وہ رات مسلمانوں نے رات کے جاگ کے گزاری ہوگی، ایسے ہی نا، اب نہ کسی کا تہجد چھٹے گا، نہ کسی کا وظیفہ چھٹے گا، نہ کسی کی نماز صبح قضا ہوگی۔ اور آج کے دور کے اگر بچے ہوتے تو انہیں تو جاگنے میں بھی مزہ آتا، یہ نماز وماز نہ پڑھتے، پوری رات موبائل لے کے بیٹھتے، صبح چلیں گے حضور کے حاضر اور علم لے کر آ جائیں گے۔ لیکن حضور بھی جانتے ہیں کہ علم اسے دوں گا، واٹس ایپ والے کو نہیں، مرد کو دوں گا۔ توجہ ہے نا، مرد کو دوں گا، جو مرد ہو، کرار ہو، غیر فرار ہو۔ اب جب صبح ہوئی، توجہ کیجئے گا، صبح ہو گئی، اچھا صبح ہوئی، حضور نے وظیفہ پڑھا، نماز ختم ہوئی، وظیفہ پڑھا، پردہ اٹھا، سورج طلوع ہوا، حضور خیمے سے باہر نکلے، علم ہاتھ میں ہے۔ اب جب سے آپ کی نگاہیں میرے ہاتھ میں ہے نا، سارے لشکر کی نگاہیں علم پر ہے۔ میں جملوں کو مختصر کر رہا ہوں۔ اچھا جو آئے ہوں گے، توجہ کیجئے گا، جو سب پہنچے ہیں، جو پہلے جلدی جلدی اٹھ کر آ گئے وہ آگے آگے ہیں، اور جو دیر سے پہنچے وہ پیچھے، ان کے دل کے اندر یہ دھڑکن پیدا ہو گئی کہ ایسا نہ ہو کہ جو پہلے آ گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور انہی کو دے دے، جو لمبے قد والے ہیں وہ چوڑے کھڑے ہیں، جو چھوٹے قد کے ہیں وہ سوچ رہے ہیں اب کیا کریں، ایڑیوں کے بل کھڑے ہو گئے، اب تو برابر ہیں۔ توجہ ہے نا، تو ہر ایک کے دل میں علم لینے کی تمنا حضور نے عجیب انداز سے پیدا کر دی۔ اب جب علم لے کے باہر نکلے، علم آگے بڑھایا، جیسے ہی علم آگے کیا سب کے سب آگے بڑھے، نبی نے علم پیچھے کر دیا۔ توجہ ہے نا، نبی نے علم کو پیچھے ہٹا لیا اور پھر ایک مرتبہ آگے بڑھایا، مجمع پھر آگے بڑھا، پھر نبی نے علم کو پیچھے ہٹا لیا۔ 3 مرتبہ تاریخ بتاتی ہے کہ حضور نے علم کو آگے بڑھایا اور پھر پیچھے کیا، مجمع آگے بڑھتا تھا۔ کہاں ہے یہ مجمع؟ سبزہ زار کا مجمع نہیں ہے، یہ خیبر کا مجمع تھا، یہ حضور کا فوجی مجمع تھا، یہ فوجی چھاونی کا مجمع تھا۔ میں تو کم پڑھا لکھا ہوں، بس اتنا ہی سمجھا کہ بھائی فوج ہے، حضور چاہتے ہیں کہ صبح صبح پریڈ ہو جائے تاکہ پریکٹس تو ہو جائے، جنگ میں لڑنے کے لیے یہ تیار تو ہو جائے لشکر۔ اب جیسے ہی علم آگے بڑھا، میں نے ہاشمی صاحب کو دیکھا، ہاشمی صاحب نے کہا علم تو میرا ہی ہوا۔ میں نے دیکھتے دیکھتے ایک مرتبہ سہیل صاحب کی طرف دیکھا اور ادھر انہوں نے ہاشمی صاحب نے کہا ہمیں نہیں ملا تو کیا انہیں ملے گا؟ یہ علم کی خواہش بھی عجیب خواہش ہے۔ انہوں نے کہا، برابر والے نے دیکھا، ارے یہ تو کمزور سے ہیں، میں ماشاءاللہ مقابلہ کر سکتا ہوں، تو یہ علم مجھے ملنا چاہیے۔ حضور نے علم کا ہاتھ اس طرف کیا، اب یہ چوڑے ہو گئے کہ پہلے بھی چوڑے تھے، اب اور چوڑے ہو گئے، کالر صحیح کیا، علم مجھے ملا۔ لیکن حضور نے ایک مرتبہ پورے لشکر کو دیکھنا شروع کیا۔ اب ہر آدمی دیکھ رہا ہے آخر یہ علم دیں گے کسے؟ ہر ایک کے پاس سے ہٹا لیتے ہیں، یہ علم ملے گا کسے؟ اور اس کے بعد مجمع کو دیکھنے کے بعد کہا کہ
علی کہاں ہے؟ توجہ ہے نا، علی کہاں ہے؟ اب جو پہلے کبھی علی کا نام سن کر بولتے نہیں تھے، چپ رہ جاتے تھے، آج سب سے پہلے بولے، علی علی بولے کہ یا رسول اللہ علی کو چھوڑ دیجئے۔ کہا کیسے چھوڑ دوں؟ کہا علی کو چھوڑ دیجئے، ان کی آنکھوں میں آشوب آیا ہوا ہے، وہ بیمار ہیں، وہ بیمار ہیں، وہ بیمار ہیں۔ ہر طرف سے یہ صدائیں بلند ہو رہی ہیں، نبی کہہ رہے ہیں جسے تم بیمار سمجھ رہے ہو وہی تو قوم کا مسیحا ہے، وہی تو اسلام کا مسیحا۔ جاؤ سلمان، کسی اور کو نہیں بھیجا، کسی اور پہ اعتبار نہیں ہے، سلمان کو بھیجا، جاؤ سلمان لے کر آؤ۔ علی آئے۔ اچھا علی نے بھی آنے میں ذرا سا تعطل نہیں کیا، یا علی آپ کیوں آ گئے؟ آپ کی آنکھوں میں آشوب آیا ہوا تھا۔ کلی تو تم نے دعوت ذوالعشیرہ پڑھی تھی، کلی تو تم نے یہ بیان کیا تھا کہ میں ذمہ داری کو سنبھالوں گا، تو میں نے یہ کہا تھا کہ جب صحیح ہوں گا تب سنبھالوں گا، بیمار ہوں گا تو نہیں سنبھالوں گا۔ تو یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ آشوب چشم ہے یا درد ہے، مجھے نبی نے بلایا ہے تو میں آ گیا۔ اب جب آئے ہیں نبی نے پوچھا علی کیا حال ہے؟ کہا یا رسول اللہ آنکھوں میں آشوب ہے۔ حضور نے اپنے زانوں پر علی کا سر رکھا، چہرہ مبارک کو رکھا اور اپنے لعاب دہن سے آنکھوں میں جو ملا ہے تو علی کہتے ہیں کہ میرے لیے 14 طبق روشن ہو گئے، اور اس کے بعد پھر کبھی آنکھوں میں کبھی درد ہوا ہی نہیں۔ یہ نبی کا لعاب تھا کہ کسی کی آنکھوں میں لگ جائے تو کبھی درد نہیں ہوتا، کسی کے پیروں میں لگ جائے تو کبھی جمتے ہی نہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ اب یا رسول اللہ آپ نے علی کو کہا جاؤ علی میدان میں جاؤ۔ کہا یا رسول اللہ کب تک لڑوں؟ کہا جب تک کہ قلعہ فتح نہ ہو جائے، جب تک قلعہ فتح نہ ہو جائے۔ تو اب قلعہ فتح کر کے آئے گئے نا علی، اب میں اس جملے پر لے کر آؤں گا کہ یا رسول اللہ جب آپ کو پتا تھا کہ آپ کے پاس علی ایسی ذات ہے کہ جو جائے گا اور فتح کے بغیر نہیں پلٹے گا، جو جائے گا علم کو عزت و آبرو کے ساتھ لے کر آئے گا۔ رسول اللہ جب آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ایسا فرد موجود ہے کہ جو جائے گا تو عزت و آبرو کے ساتھ علم لے کے جائے گا، ویسے ہی عزت و آبرو کے ساتھ لے کر آئے گا، تو یا رسول اللہ آپ نے کام کیوں کیا؟ اب آپ دیکھیں علی نبی نے وہی لشکر بھیجا، توجہ کیجئے گا، لشکر نہیں تبدیل کیا، لشکر وہی تھا جو پہلے دن گیا، لشکر وہی تھا جو دوسرے دن گیا، لشکر وہی تھا جو تیسرے دن گیا، آج چوتھے دن بھی وہی لشکر ہے، صرف سردار بدل دیا۔ حالانکہ جو لشکر پہلے دن جا رہا تھا توحید کا کلمہ پڑھ کے گیا تھا، قرآن سینوں سے لگا کے گیا تھا، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر گیا، نبی نے بتا دیا کہ میرے علی کے بغیر، توجہ کیجئے گا، میرے علی کے بغیر تم گئے تو کلمہ پڑھ کر گئے، قرآن لے کر گئے، توحید کا نعرہ لے کر گئے تو کچھ کام نہ آیا۔ یاد رکھو علی ہے تو قرآن بھی کام آنے والا ہے، یہ کلمہ بھی کام آنے والا ہے۔ بس یہی تو مجھے تجربہ کرانا تھا کہ جب تک قیادت علی کے ہاتھ میں رہے گی اسلام کامیاب رہے گا، نظام زندگی محفوظ رہے گا۔ ایک